بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقر الطیر علی مکانتها۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، پرندوں کو ان کی جگہوں پر رہنے دو، ان کو اڑا کر بدفعلی نہ لو۔ محترم حضرات، زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پرندہ کس طرف اڑا۔ اگر دائیں طرف اڑتا تو اس کو مبارک سمجھتے، بابرکت سمجھتے، اور جس کام کے لیے وہ نکل رہے ہوتے یہ خیال کرتے کہ بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ اگر جانور بائیں طرف کو اڑتا تو اس کو منحوس اور نامبارک سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا اور اپنے کام سے رک جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس طرح کی حرکت کرنے سے منع فرمایا، اور اس حدیث میں بھی یہی حکم دیا کہ پرندوں کو ان کی جگہوں پر بیٹھے رہنے دو، فال لینے کے لیے ان کو ان کی جگہ سے مت اڑاؤ۔ بزرگوں اور دوستو، بدفعلی لینے کی عادت، کسی چیز کو کسی چیز سے بدشگونی لینے کی عادت، منحوس سمجھنے کی عادت جیسے ایام جاہلیت میں تھی، آج یہی عادتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، روزی میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو 40 دن تک گھر سے باہر نکالنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ماں گھر سے باہر جائے گی تو ماں کا بھی نقصان ہوگا، بچے کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ تو اکثر ہم نے دیکھا کہ اگر لوگ کسی کام کو نکلے اور سامنے سے بلی آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام نہیں ہوگا اور کام کرنے کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے الو کسی کے گھر پر آواز دے تو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں کوئی خطرہ پہنچنے والا ہے، کوئی مصیبت پہنچنے والی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پیدائش کے وقت ماں مر جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو زندگی بھر منحوس سمجھتے ہیں اور اس بچے کو ماں کا قاتل سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خاص دن، خاص مہینوں کو منحوس سمجھنے کی عادت بھی ہمارے اندر بہت ہے۔ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس دن میں اور اس مہینے میں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی نئی دلہن گھر آ جائے اور اس کے آتے ہی گھر میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار مر جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو آئی ہوئی دلہن کی طرف اس مصیبت کو، اس پریشانی کو منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ منحوس لڑکی آئی جس کی وجہ سے یہ آفت ہمارے اوپر آئی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں ہیں، اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہیں، جبکہ ایسی تمام باتوں کو شریعت نے، اسلام نے بالکل ہی منع کیا ہے اور اس طرح کے تصور کرنے سے روکا ہے۔ احادیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث کے اندر فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجہ فقد اشرک، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رک جائے تو وہ شرک کرنے والا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی اور بھلائی نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے انسانی اور بشری تقاضے کی بنا پر بدفعلی کا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس وہم کو ہم سے رفع فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے ہمارے اندر بدفعلی کا وہم ہو جائے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس بدفعلی کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے، اپنے دل میں بھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس توکل اور اس بھروسے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو ہے معاملہ خیر ہی کرے گا، ہمارا کام جو ہے وہ بھلا کر دے گا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر خواہ مخواہ ذہن میں بدفعلی کا خیال آئے تو چاہیے کہ وہ جس کام کے لیے نکلا ہے اس سے ہرگز نہ رکے، بلکہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہ تو لا سکتا ہے نہ تو کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی نہ تو طاقت ہے نہ تو برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی مہینے کو نامبارک سمجھنا اور اس سے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے ہم کو ایسے بدفعلی کرنے سے، بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر بشری تقاضے سے بدفعلی آ جائے تو اللہ کے نبی نے ہمیں اس بدفعلی کے خیال کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی تلقین فرمائی ہیں، اس لیے ہمیں اس موقع پر دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔